پہلے مہمان شاید میں دعوت دوں گا، پھر آپ لوگ کرتا ہے. السلام علیکم بیٹا. مجھے جیسے بتایا یہ گیا تھا کہ آپ لوگوں کو ڈائریاں جو ہیں وہ ایموشنل ویل بینگ کے لیے دی گئی، لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ ان سے یہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. آپ کے اشعار ہیں ان میں لکھ رہے ہیں. What a wonderful poetry you people have made. سلمان میں، تطہیر میں، لیاقت لینے والے میں، I don't recall the names of a lot of me. I'm bad at memorizing names. لیکن یہ I'm literally in an awe. ڈائری کبھی میرے پاس بھی ہوا کرتی تھی. اس کی خستہ حالی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو لیکن میں نے ایموشنل ویلبینگ کے لیے نہیں رکھی ہوئی تھی. کہیں سے کوئی کسی کی شاعری اچھی لگی، کسی کی کوئی بات اچھی لگی تو وہ لکھ لی. تو لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب جس کو سارے لوگ زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وقت آپ سے گزر رہا ہے اور ہم سے گزر چکا ہے. تو اس وقت کی کچھ چیزیں ہیں. میں حمزہ دائم نے کہا تھا اور بہت زور دے کے کہا تھا. سر تو فرما رہے تھے کہ ملتان وہ اکادمی ادبیات میں جو ہے وہ پہلی دفعہ سیکنڈ ایئر میں تھے یا فرسٹ ایئر میں تھے. میں نے پہلی دفعہ اسٹیج پہ شعر اسی وقت پڑھا تھا جب سر نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ پڑھیں اور آپ اس کے شاعر ہیں مشاعرہ میں. لیکن یہ ٹوٹی پھوٹی جو سوچ کی روانی ہے وہ میں ساتھ ساتھ کہیں جب آپ کی عمر میں ہوتا تھا تو لکھتا تھا. اس میں چونکہ ظہیر صاحب صدارت فرما رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ میری گوشمالی نہیں فرمائیں گے. کہیں اگر وہ ردیف موجود نہیں ہے یا قافیہ موجود نہیں ہے یا وہ کہتے رہتے ہیں میرے ساتھ سے چیزیں میں تو I just try to say what I feel. وہ وزن میں ہے یا بے وزن ہے اس کی درستی جو ہے وہ میں دستر سے کرتا ہوں. یقیناً بڑے مہربان ہیں اس حوالے سے. دو اشعار. سنو ہے چاند سی لڑکی. آپ میں سے جو میری کلاس میں ہیں وہ یہ سنتے ہوں گے. سنو ہے چاند سی لڑکی ستارہ میں بھی ہوتا ہوں. سنو ہے چاند سی لڑکی ستارہ میں بھی ہوتا ہوں. اگر تم موج دریا ہو کنارہ سنو ہے چاند سی لڑکی ستارہ میں بھی ہوتا ہوں. اگر تم موج دریا ہو کنارہ میں بھی ہوتا ہوں. تمہارے حسن کی باتیں تمہاری ذات کے چرچے. تمہارے حسن کی باتیں تمہاری ذات کے چرچے. دہائی ہے دو عالم میں گزارا میں بھی ہوتا ہوں. تمہارے حسن کی باتیں تمہاری ذات کے چرچے. دہائی ہے دو عالم میں گزارا میں بھی ہوتا ہوں. اور ایک غزل اس کو میں ریزہ ریزہ بکھر چکا ہوں مینارو تم کو خبر نہیں ہے. میں ریزہ ریزہ بکھر چکا ہوں مینارو تم کو خبر نہیں ہے. میں اپنی حد سے گزر چکا ہوں کنارو تم کو خبر نہیں ہے. میں ریزہ ریزہ بکھر چکا ہوں مینارو تم کو خبر نہیں ہے. میں اپنی حد سے گزر چکا ہوں کنارو تم کو خبر نہیں ہے. تمہارے در سے ضیاء کی امید پر ہی میں جی رہا تھا. تمہارے در سے ضیاء کی امید پر ہی میں جی رہا تھا. تمہارا سورج بھی مر چکا ہے ستاروں تم کو تمہارا سورج بھی مر چکا ہے ستاروں تم کو خبر نہیں ہے. وفا کے وعدے نبھا کی قسمیں زمانے بھر کی وہ ساری رسمیں. وفا کے وعدے نبھا کی قسمیں زمانے بھر کی وہ ساری رسمیں. سبھی فراموش کر چکا ہوں اے یارو تم کو خبر نہیں ہے. وفا کے وعدے نبھا کی قسمیں زمانے بھر کی وہ ساری رسمیں. سبھی فراموش کر چکا ہوں اے یارو تم کو خبر نہیں ہے. نشان منزل کی جستجو میں
میری یہ ہستی بھی گم ہوئی ہے. نشان منزل کی جستجو میں میری یہ ہستی بھی گم ہوئی ہے. تمہارا ساتھی ہی بن چکا ہوں, راہ گزارو تم کو خبر نہیں ہے. سنا ہے وحشت کی وادیوں میں حسین چہرے خراب ہوں گے. سنا ہے وحشت کی وادیوں میں حسین چہرے خراب ہوں گے. میں وحشتوں سے گزر چکا ہوں مگر یہ تم کو خبر نہیں ہے. بہت اچھی. حیات باقی ممات باقی, حیات باقی ممات باقی, وصال باقی وبال باقی. حیات باقی ممات باقی, وصال باقی وبال باقی. میں باقیوں سے گزر چکا ہوں مگر یہ تم کو خبر نہیں ہے. کسی سے امید رکھنا طاہر, کسی سے امید رکھنا طاہر, وفا کرے گا کہ پیار دے گا. کسی سے امید رکھنا طاہر, وفا کرے گا کہ پیار دے گا. سب اپنی مستی میں جی رہے ہیں مگر یہ تم کو خبر نہیں. میں ریزہ بکھر چکا ہوں مگر یہ تم کو خبر نہیں. غزل میں تھی سر پوری سمجھ میں تھا. بہت اچھے. شاید اگلی بھی ہو سر. بہت اچھی, بہت اچھی. یہ 30 جولائی 2003 جس وقت میں سیکنڈ ایئر میں تھا اس وقت لکھی تھی. میں نے جیسے کہا کہ جاہلیت جو ہے وہ یہی دور ہوتا ہے. کس کے لیے سر؟ ساری باتیں ساری بات بتانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں. آخری غزل جو میں نے پچھلے مشاعرے میں پڑھی تھی اس کے چند اشعار آپ کی نظر, چند اشعار نہیں پوری غزل سناؤں گا. وفا کا شوق میری جان ہی نہ دے جائے, وفا کا شوق میری جان ہی نہ دے جائے. مجھے میں ہے وہ یہ اعلان ہی نہ دے جائے. اگر وہ آئے تو بیٹھیں گے میرے پہلو میں, اگر وہ آئے تو بیٹھیں گے میرے پہلو میں. یہ خود فریبی میرا مان ہی نہ لے جائے. میں خود بناتا ہوں خود ہی اسے گراتا ہوں, میں خود بناتا ہوں خود ہی اسے گراتا ہوں. انا کا بت میرا ایمان ہی نہ لے جائے. میرے مسیحا تیری ذات ہے حیات میری, میرے مسیحا تیری ذات ہے حیات میری. یہ تیرا ہجر میری جان ہی نہ لے جائے. میرے وجود کی حدت تمہارا مرمری لمس, میرے وجود کی حدت تمہارا مرمری لمس. میرے بہکنے کا امکان ہی نہ لے جائے. مٹا دو ان کو مگر عامیوں کا یہ جذبہ, مٹا دو ان کو مگر عامیوں کا یہ جذبہ. حضور بالا کا فرمان ہی نہ لے جائے. چھڑا کے ہاتھ بھی جانا پھر پلٹ آنا, چھڑا کے ہاتھ بھی جانا پھر پلٹ آنا. ملال و شادی یہ انسان ہی نہ لے جائے. میری جان ہی نہ لے جائے. مجھے میں ہے وہ یہ اعلان ہی نہ لے جائے. آپ سب کو ڈھیروں دعائیں, حمزہ کے لیے بھی دعائیں, اور بہت ساری جو ہے وہ تعریف کہ اس نے اس طرح کی چیز جو ہے وہ آرگنائز کی ہے. He is in second year, obviously he will be passing out. Those who are in matric and first year, so they should keep this flow. یہ شمع جلتی رہنی چاہیے, اور آپ کے اندر ادب کی جو روح ہے وہ اس طرح سے آپ کا کتاب سے جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے. شاد و آباد. بہت بہت جناب ظہیر قندیل صاحب کا نام ادبی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں, لہٰذا زیادہ وقت کیے بغیر میں جناب ظہیر قندیل سے درخواست کرتا ہوں کیا ہے اور اپنی روشنی سے ان ننھے چراغوں کو صدر میں کیا ہے. اچھا جی, السلام علیکم. سچی بات ہے, میں نے جو سیکھا ہے آپ نے, ظاہر بات ہے اساتذہ سے سیکھتے ہیں آپ سب کے ساتھ. میں نے ضیاء صاحب سے سیکھا ہے. ضیاء صاحب نے جو کہا سچی بات ہے. شاعری میں سچی میں نے تھوڑا بہت مطلب کہتا تو میں پہلے بھی تھا, لیکن
مجھے اس بارے میں کوئی وزن کے وغیرہ بارے میں اتنا مجھے نہیں پتا، ہلکا پھلکا بہت تھوڑا بہت، لیکن میں اتنا زیادہ سیریس نہیں تھا. میں نے ان کو دیکھا، ان سے سن کر سیکھا، اس لیے انہیں یہاں پر پہلے بلانا چاہیے تھا یہ، لیکن چونکہ میزبان ہے اس وجہ سے میں نے ان کو بتایا، ورنہ یقیناً ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ بہت بلند ہے. باقی ان کے بعد آپ کی معین صاحب ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن وزن کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ مکمل پورے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی اگر سیریس ہو جاتا ہے اس معاملے میں تو یہ بڑے بڑے بڑوں کے کان کاٹتے ہیں. تو یہ اچھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ورنہ ہم کہاں جاتے ہم جیسے. تو باقی آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں تو میں آج اتنا حیران تھا، اس قدر حیران میں سنا تھا، میں بچے جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچے کی جو میں نے اس میں سب سے بڑا ہاتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دائم کا ہے، حمزہ کا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے بہت سے لوگوں میں یہ ذوق بھی پیدا کیا، شوق بھی پیدا کیا اور ان کی اصلاح بھی کی. بنیادی طور پر اس نے بہت سے لوگوں کو سکھایا. یہ ایک آپ میں سے ایک بڑا استاد ہے، اور یہ جس زمانے میں جس طرح کے شعر آپ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں نے کہا کہ ضیاء صاحب آئے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، میں ان سے بہت بڑا ہوں، اور یہ اس وجہ سے بھی میں نے اس صدارت کو قبول کیا کہ چلو عمر کے لحاظ سے میں بڑا ٹھیک. لیکن باقی ظاہر بات ہے کہ شاعری وغیرہ کے حوالے سے وہ کہیں بڑے. اسی طریقے سے آپ کو میں نے جب دیکھا کہ اس عمر میں اگر آپ ایسے شعر کہہ رہے تو آگے چل کر آپ کیا کیا کہیں گے. ہم تو بالکل آپ عمر میں تھوڑا بہت جو کچھ کہنے لگے، ابھی وہ اتنی اچھی شاعری ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بچے اپنے طور پر اس ٹائم پہ آپ کریں، آپ ایسے سوئے ہوں گے یہاں آپ لوگ. اور سب سے زیادہ میں نے اس بات کی ہے کہ اتنے لوگ سننے کے لیے آئے اور اپنی مرضی سے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے بہت پرانی غزل ہے، زندگی نے بلایا بہت ہے. کیا ہے مجھے یاد بھی نہیں رہتی. ایک تو یہ پرابلم ہے، میں ویسے لکھ کر لایا تھا لیکن وہ غزل نہیں لکھ کر لایا، بہت پرانی ہے. واہے میں سانحے بن گئے ہیں، سانحے رت جگہ بن گئے ہیں. یہ وہ غزل تھی جو زندگی نے بلایا بہت ہے اس لیے مسخرے بن گئے. اور اس میں کیا تھا کہ حسب خواہش ہمارے وہ ہوتے، اس غزل کے دو چار شعر میں حسب خواہش ہمارے وہ ہوتے، دوست کیوں آئینے بن گئے، دوست کیوں آئینے بن گئے. اور یہ اسی میں دوسری غزل سنا دیتا ہوں ابھی جو آخری ایک شعر میں نے کل پرسوں اچانک ایک ہی شعر کہا ہے کہ اے امارات کے جنگل کو اگانے والے، اے امارات کے جنگل کو اگانے والے، اے امارات کے جنگل کو اگانے والے، تو نے کتنے میں میری تازہ ہوا بھیجی ہے. تو نے کتنے میں میری تازہ ہوا بھیجی ہے. میرا لیٹسٹ کل بڑی اچھی زمین ہے صاحب، اس پر پوری غزل ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں کیا تو یہ اچانک ایک شعر آ گیا تھا تو وہ میرے امارات کے جنگل کو والے تو نے کتنے میں میری تازہ ہوا ہے. بہت اچھے، واہ واہ. اور گھر کا تاریخ تو بازار میں آ بیٹھا ہوں، گھر کا تاریخ تو بازار میں آ بیٹھا ہوں، خود بخود چشمے خریدار میں آ بیٹھا ہوں. گھر کا تاریخ تو بازار میں آ بیٹھا ہوں،
खुद बखुद चश्मे खरीदार में आ बैठा हूँ, रास्ते ही में बिखरता चला आया हूँ मैं, रास्ते ही में बिखरता चला आया हूँ मैं, जो बचा हूँ उसी मिकदार में आ बैठा। कहते हैं कि अगर ये बचे तो फिर आप पहले क्या थे? मुझे एक मुशायरे में ये जो बचा हूँ उसी मिकदार में आ बैठा हूँ, आजकल तुम पसे दीवार करम करते हो, आजकल तुम पसे दीवार करम करते हो, सुनते ही रोज़ने दीवार में आ बैठा, सुनते ही रोज़ने दीवार में आ बैठा हूँ, सुन शबे तार का हर जख्म तो कहता है यही, सुन शबे तार का हर जख्म तो कहता यही, तो कहता है यही, सुर्ख हूँ सुबह के आसार में आ बैठा, सुर्ख हूँ सुबह के आसार में आ बैठा हूँ, बोलते कुछ हो निकलता है ज़बान से कुछ और, ज़बान से कुछ और, लग रहा है लबे इज़हार में आ बैठा, लग रहा है लबे इज़हार में आ बैठा हूँ, काट दूंगा ये सभी पेड़ जरा शाम तो हो, काट दूंगा ये सभी पेड़, काट दूंगा ये सभी पेड़ जरा शाम तो हो, धूप है साया अशजार में आ बैठा, धूप है साया अशजार में आ बैठा हूँ। और ये शेर और है कि गार से निकला था तहजीब के पीछे पीछे, गार से निकला था तहजीब के पीछे पीछे, दिल हुआ सैर तो फिर गार में आ बैठा, गार से निकला था गार से निकला था तहजीब के पीछे पीछे, दिल हुआ सैर। और न कसीदा है मेरे पास, न कसीदा है मेरे पास, न हालत कोई, जाने किस बरते पे दरबार में आ बैठा, जाने किस बरते पे दरबार में आ बैठा हूँ, अब संभल कर ही जरा पूछे दिलदार में चल, अब संभल कर ही जरा पूछे दिलदार में चल, ए हवा में तेरी रफ्तार में आ बैठा, ए हवा मैं तेरी रफ्तार में आ बैठा हूँ। और लगता है कि मैं कहानी से गया ही नहीं किंदील कभी, मैं कहानी से गया ही नहीं किंदील कभी, हर दफा एक नए किरदार में आ और अगर इजाजत देंगे सवाब इश्क न जाने कहाँ पे नक्श हुआ, सवाब इश्क न जाने कहाँ पे नक्श हुआ, अज़ाब हिज्र मेरे जिस्म जान पे नक्श हुआ, सवाब इश्क न जाने कहाँ पे नक्श हुआ, अज़ाब हिज्र मेरे जिस्म जान पे नक्श हुआ, वही घमंडी सितारा कहाँ चला गया है, वही घमंडी सितारा कहाँ चला गया है, जमीन पे उतरा या फिर आसमां पे नक्श हुआ, जमीन पे उतरा या फिर आसमां पे नक्श हुआ। और मुझे यकीन है हकीकत कुछ और ही होगी, मुझे यकीन है हकीकत कुछ और ही होगी, मगर जो दाग तेरे आस्तां पे नक्श हुआ,
मगर जुदा तेरे आस्तां पे नक्श वाह मेरा तो एक भी नावक खता नहीं होता मेरा तो एक भी नावक खता नहीं होता किसी का अक्स है जब से कमां पे नक्श हुआ किसी का अक्स है जब से कमां पे नक्श हुआ और वो गीत गाते परिंदे यही शिकार हुए वो गीत गाते परिंदे यही शिकार हुए लहू है जिनका तुम्हारे मकाम पे नक्श हुआ है जिनका तुम्हारे मकाम पे नक्श हुआ और बशर यहाँ का नहीं पर यहीं का होके रहा बशर यहाँ का नहीं पर यहीं का होके रहा कहाँ खमीर बना और कहाँ पे नक्श कहाँ खमीर बना कहाँ पे नक्श और आप सबकी आमद का दिल के असार रहने से और वो मुहावरा तली वाकई दिल के असार रहने से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है एक पौधा हमने लगा रहे हैं और सब बात कर चुके हैं एक वाकई एक अगर कुछ माहौल बना हुआ है यहाँ पे और हम कोशिश कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल के बाद कुछ टाइम है जो पौधा हमने लगाया है उसकी आज हमारे साथ काम करेंगे और उन्हीं की रहनुमाई से आज जो भी आज मैं हूँ जो भी आज आप हैं या जो भी हमारे से पहले जो बंदे गुजर चुके हैं वो हमारे साथ कराम ही की वजह से हैं और अल्लाह इसका सारा हमारे सर पर हमेशा सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा।